السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج ہم سورۃ اللہب کی آیہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ، اٹھانے والی، الحطب، لکڑی کے گٹھے کو، اور اس کی بیوی اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے کو۔ کس کی بیوی کی بات کی جا رہی ہے؟ ابو لہب کی بیوی کی۔ آیہ نمبر 4 اور آیہ نمبر 5، اس میں ابو لہب کی بیوی کے لیے وعید بیان کی گئی، اور اسی کو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ڈسکس کریں گے۔ اس عورت کا نام عروہ تھا، اور جمیل اس کی کنیت تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور جمیل نے اس کو سنا تو وہ بپھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ شاعرہ تھی، شعر پڑھا کرتی تھی، تو گستاخانہ قسم کی شاعری کر رہی تھی اس وقت یہ، کیونکہ غصے کے عالم میں تھی۔ جب یہ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی بیہودہ حرکت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ وہاں پر پہنچی اور حضرت ابو بکر سے پوچھنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ کدھر ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجو نہیں کی، مطلب تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ ابن ابی حاتم سیرہ ابن ہشام میں یہ بات ذکر ملتی ہے، اور حضرت ابو بکر کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجو کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی، کیونکہ سورہ مبارکہ میں اتری تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھی۔ حمالۃ الحطب، وامرأتہ تو ہو گیا کہ اس کی عورت، کس کی عورت؟ ابو لہب کی عورت، ٹھیک ہے، ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ تھا، یعنی جمیل کا تذکرہ تھا۔ آگے آ رہا ہے حمالۃ الحطب، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ لکڑیاں ڈھونے والی، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین نے نا اس کے بہت سارے میننگز ڈیفائن کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اس کو یہاں پہ لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا۔ جبکہ قتادہ، اکرمہ اور حسن بصری، مجاہد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، مطلب چغلیاں لگانے کی اس کی عادت تھی، نمیمہ
ایک ٹرم ہے عربک میں، نمیمہ کرتی تھی، مطلب وہ بات جو کسی میں نہیں ہوتی، وہ برائی بیان کرنا کسی کے بارے میں، وہ بات کرنا جو ایکچولی اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو اسلام دشمن تھی، تو ہر وقت لوگوں کے ساتھ اسلام کی دشمنی نبھاتی پھرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتی تھی، اسلام کے بارے میں غلط باتیں کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو نمیمہ کرنے والی بھی کہا گیا۔ تو چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، نمیمہ کرتی تھی۔ تو عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی اس لیے کہا گیا کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کرتا ہے نا، اور آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو لکڑیاں ڈھونے والا کہا جاتا ہے۔ پھر اس محاورے کے لحاظ سے حمالات الحطب کے معنی ٹھیک ٹھیک وہی ہیں، یعنی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بیج مالوں کا پارٹ پلے کرنا، تو یہ بیج مالوں والا رول پلے کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر لگانا اور لگائی بجھائی کرنا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے فلاں یحطب علی ظہری، فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے، مطلب گناہوں کا بوجھ لاد رہا ہے۔ تو پس حمالات الحطب کے معنی ہیں گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی، اس لیے کہا گیا یہاں پہ خشک لکڑیاں جو وہ ڈھو رہی ہے، یعنی گناہ کر رہی ہے، گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پہ لاد رہی ہے۔ تو ایک میننگ یہ بھی مفسرین نے اس کا بیان کیا۔ ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا ڈیفائن کیا، اور وہ یہ کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا، اس کے حال کے بارے میں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ کس حال میں ہوگی، یہ اس حال میں ہوگی آخرت میں کہ یہ لکڑیاں لا لا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو جہل جل رہا ہوگا، اسی کو فیول اپ کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جہاں پہ ابو لہب جل رہا ہوگا، اس آگ میں مزید خشک لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی اور اس کو مزید فیول اپ کرے گی۔ جس طرح زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اس نے ابو لہب کا ساتھ دیا، اسی طرح آخرت میں بھی اس کی ساتھ ساتھ ہوگی اس ساری سزا کو بھگتنے میں بھی، اور مزید لکڑیاں لا لا کر اس آگ کو تیز کرے گی۔ تو الحطب کیونکہ خشک لکڑی ہے اور یہ زیادہ آگ کو ہیٹ اپ کرتی ہے، تو یہ آگ کو ریڈ کر دے گی، اس کی شدت میں اضافہ کرے گی، اور یہ خود بھی اسی آگ میں چلے گی اور ابو لہب کو بھی وہ آگ جلائے گی۔ دونوں کی سزا یہ ہوئی، فتنہ کرنے والی عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہاں پر میں بیان کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سن سکو کہ ان قبروں والوں کو کس وجہ سے سزا مل رہی ہے تو میں تم کو وجہ بتاتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے سزا مل رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ ان میں سے ایک کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو سے کلین نہیں کرتا تھا، مطلب اس کی طہارت کا ایشو تھا، طہارت صحیح نہیں تھی، اور دوسری چیز جو دوسری قبر والا شخص تھا وہ نمیمہ پھیلاتا تھا، یعنی لگائی بجھائی کا کام کرتا تھا۔ تو ان دونوں قبر والوں کو ان دو وجوہات کی بنا پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طہارت کتنی امپورٹنٹ ہے، طہارت ہمیں اچھے سے کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ نمیمہ، غیبت کا ہمیں پتہ ہے، نمیمہ اور غیبت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت تو یہ ہے نا کہ کسی میں کوئی بات ہو، کوئی برائی ہو اور آپ وہ اس کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نمیمہ ہے نا، یہ نفرت اور دشمنی کی وجہ سے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، اور اس میں وہ باتیں بھی کر دی جاتی ہیں جو دوسرے کے اندر نہیں ہوتی، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن نمیمہ کی سزا آپ نے دیکھی حدیث کی روح سے، یہ بھی بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس آیا مبارکہ میں کتنا کلیئر میسیج ڈلیور کیا گیا، لیکن جمیل نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا، اور اس نے کوشش نہیں کی کہ اپنے آپ کو صحیح رستے پر لے کے آئے، بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ، جس طرح ابو لہب بھی اس کے بعد اپنی ڈھٹائی سے اپنے رویے پہ قائم رہا، یہ بھی ساتھ دیتی رہی اور یہ بھی مسلسل اسلام دشمنی نبھاتی رہی۔ اگلی آیا میں اس کی مزید کون سی سزا ڈسکس ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ آپ کے ساتھ نیکسٹ وائس میسیج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔